السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ منافق اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اسلامی فوج سے الگ ہو کر واپس چلا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلامی فوج بڑی شان سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جنگ احد کی لڑائی۔ ابھی مسلمان مجاہدوں نے 4 میل کی ہی دوری طے کی تھی کہ سامنے کفار کی فوج دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آئی۔ یہ جگہ جہاں کفار کی فوج پڑی ہوئی تھی احد کی گھاٹی کے نام سے مشہور تھی۔ اسلامی فوج احد پہاڑ سے کچھ آگے بڑھ کر پہاڑی کے میدان میں جا اتری۔ کفار مکہ نے دور سے مسلمانوں کو آتے دیکھ لیا تھا۔ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل دونوں ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر اسلامی فوج کے آنے کا نظارہ کرنے لگے۔ اسلامی مجاہدوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ کفار مکہ مسلمانوں کی اس تھوڑی سی تعداد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا، حبل کی قسم، یہ ہمارے سامنے قتل ہونے کے لیے آئے ہیں، وہ ہم سے چوتھائی بھی نہیں ہے۔ اے چچا، اکرمہ نے کہا، مسلمان اور ان کی فوج کو حقیر نہ سمجھو۔ میں نہیں سمجھتا کہ لڑائی کے وقت ان میں کس بلا کی طاقت آ جاتی ہے۔ ایک ایک مسلمان 10 20 کافروں سے لڑتا ہے۔ آپ بدر کی لڑائی میں موجود نہ تھے، میں ان کی حیرت میں ڈالنے والی لڑائی دیکھ چکا ہوں۔ اکرمہ، مسلمان بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ہم سے زیادہ بہادر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر کہا، آؤ، سورج ڈوبنے لگا ہے، خیموں میں چل کر آرام کریں گے۔ دونوں ٹیلے سے اتر کر خیموں کی طرف چلنے لگے۔ اس وقت سورج ڈوب رہا تھا اور مسلمان وضو کرنے میں لگے تھے۔ مغرب کا وقت ہو گیا تو مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر کھانا پکانے میں لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں ایک کمبل پر بیٹھے تھے۔ اس وقت ایک عرب خاتون نے قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے خاتون کو دیکھ کر حیرت سے کہا، ام عمارہ، تم کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو میدان میں آتے دیکھ کر رہ نہ سکی، اسلامی فوج کے پیچھے لگی چلی آئی۔ کیا حضور میرا قصور معاف کریں گے؟ ام عمارہ، تم کو اکیلی نہ آنا چاہیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی تھا تو 2-4 عورتوں کو اور لے آتی۔ ام عمارہ چلی گئی۔ مسلمانوں نے کھانا کھایا، نماز پڑھی اور سو گئے۔ صبح سویرے اٹھے، حضرت بلال نے اثردار آواز میں اذان دی، سب نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ہتھیاروں سے لیس ہوئے اور لڑائی کے میدان میں فوج اپنی لائنیں ٹھیک کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 50 تیر اندازوں کو مخاطب کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری کو ان پر افسر مقرر کر کے انہیں احد کی گھاٹی پر تعینات کرتے ہوئے حکم دیا کہ تب تک تم کو کوئی حکم نہ دیا جائے اس گھاٹی کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ بات یہ تھی کہ احد کی اس گھاٹی سے ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے، اس لیے سب سے پہلے اس کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی لائنیں درست کی۔ دائیں حضرت جبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے، بائیں حضرت منجل بن عمر رضی اللہ عنہ کو لگایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بیچ کے راستے کے ذمہ دار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو اپنی خاص تلوار عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر بہت خوش ہوئے۔ جب مسلمان لائنیں ٹھیک کر رہے تھے، کافر بھی لائنیں درست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ابو سفیان نے خالد بن ولید کو 100 سواروں کی ٹکڑی دے کر دائیں ہاتھ پر
اور اکرمہ بن ابو جہل کو 100 سواروں پر افسر مقرر کر کے بائیں ہاتھ پر مقرر کیا۔ طلحہ کو جو قبیلہ بنی عبد الدار سے تھا جھنڈا دیا۔ مردوں کی ان لائنوں کے بعد ہندا نے عورتوں کی بھی ایک ٹکڑی بنائی۔ وہ لائنوں کو ٹھیک ٹھاک کر ایک کالے حبشی غلام کے پاس آئی۔ اس غلام کا نام وحشی تھا۔ وحشی جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ اس وقت آقا اور غلام ایک ہی جگہ کھڑے تھے۔ ہندا نے وحشی سے کہا، وحشی، سنا ہے تم ہروا چلانا بہت اچھا جانتے ہو۔ ہروا ایک قسم کا چھوٹا نیزہ ہوتا ہے۔ وحشی ہروا پھینکنے میں ماہر تھا۔ وحشی نے سر جھکا کر کہا، مالکن، مجھے فخر ہے کہ میں ہروا چلانا جانتا ہوں۔ وحشی، سنو، ہندا نے کہا، میرے باپ اور بھائی کو حضرت حمزہ نے بدر کی لڑائی میں قتل کیا ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں بدلے میں حمزہ کا کلیجہ کھاؤں گی۔ میری قسم کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں حکم کا بندہ ہوں، وحشی نے کہا۔ ہندا نے اپنی خوبصورت چمکیلی آنکھیں وحشی کے کالے چہرے پر گاڑ کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے ہروے سے حمزہ کو قتل کر ڈالو۔ اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو دیکھو، میرے اس زیور کی طرف دیکھو۔ ہندا سنہرے اور روح پہلے زیوروں سے لدی ہوئی تھی۔ وحشی نے لالچ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہندا نے کہا، میں تمہیں یہ تمام زیور اتار کر دے دوں گی۔ وحشی کی آنکھیں جوش سے چمکنے لگی۔ اس نے کہا، اتنا؟ اے مالکین، تب تو میں مالدار بن جاؤں گا۔ شاید میں اپنے آقا کو قیمت دے کر آزاد ہو سکوں۔ تب تک جبیر بول پڑا، وحشی، اگر تم نے حمزہ کو مار ڈالا تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ وحشی مارے خوشی کے ناچنے لگا۔ بولا، معلوم ہوتا ہے میری قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ موقع پاتے ہی میں حمزہ کو قتل کر ڈالوں گا، تو تم آزاد ہو جاؤ گے اور میرا سارا زیور تمہاری ملکیت ہوگا۔ ہندا نے کہا۔ ہندا واپس آ کر عورتوں کی ٹکڑی میں غائب ہو گئی۔ وحشی جبیر بن مطعم کے ساتھ ٹکڑی میں جا ملا۔ سورج نکل کر اب اونچا ہو چلا تھا۔ ابھی لڑائی شروع نہ ہوئی تھی۔ سبھی تیار خاموش کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک سوار کافروں کی فوج سے نکلا۔ اسلامی فوج کے قریب آیا۔ انصار نے اسے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ ابو عامر تھا، جس کا تعلق اوس قبیلے سے تھا۔ مدینے میں اسلام آنے کے بعد وہ مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کو نہ دیکھ سکا اور مدینہ چھوڑ دیا۔ پھر مکے میں جا کر آباد ہوا۔ وہ مدینے کے مسلمانوں کو سمجھانے نکلا تھا اور انہیں اپنی طاقت بتانا چاہتا تھا۔ مسلمانوں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ وہ چپ چاپ واپس چلا گیا۔ اب دونوں فوجیں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی تھی۔ بڑھتے بڑھتے دونوں فوجوں کی خوفناک ٹکر شروع ہو گئی۔ کفار مسلمانوں کی لائنوں میں اور مسلمان کفار کی لائنوں میں گھس گئے۔ تلواریں چمکنے لگی، اٹھتی اور سروں پر پڑ کر اسے دھڑ سے الگ کر دیتی۔ نعروں کی آواز اور زخمیوں کی چیخ پکار سے پورا میدان گونج اٹھا۔ یوں تو تمام مسلمان بڑے جوش گجب سے لڑ رہے تھے، پر حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت جبیر، حضرت سعد، حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو بکر، حضرت حمزہ پوری بہادری اور بے خوفی سے لڑ رہے تھے اور دشمنوں کو پسپا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان بزرگوں میں ہر آدمی بڑی پھرتی اور تیزی سے حملے کر رہا تھا۔ وہ ہر اس آدمی کو چیر پھاڑ ڈالتے تھے جو ان کے سامنے آ جاتا تھا، مگر کفار اتنے زیادہ تھے کہ قتل ہونے پر بھی ان میں کمی نہ محسوس ہوتی تھی۔ ایک کے مرنے پر دوسرا ان کی جگہ لے لیتا تھا۔ اس وجہ سے لڑائی برابر زور شور سے چل رہی تھی۔ کفار قریش بھی بڑی جانبازی سے لڑ رہے تھے۔ وہ غضبناک ہو کر حملے کرتے، لیکن مسلمانوں کو بجلی کی طرح وار کرنے والی تلواریں انہیں پیچھے ہٹا دیتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جوش سے لڑ رہے تھے کہ کفار کو ان کی نوجوانی اور ان کے جوش کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ وہ جس پر حملہ کرتے اسے قتل کیے بنا نہ چھوڑتے۔
حضرت ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تلوار لیے بڑے جوش سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ہر حملے میں کفار کی لائنوں میں جو ان کے سامنے تھی درار ڈال دی۔ کفار کی سامنے کی فوج کے پیچھے عورتوں کی ٹکڑی قائم تھی۔ عورتیں ہتھیار بند کھڑی جوانوں کو جوش دلا رہی تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فوج کو چیرتے ہوئے عورتوں کی ٹکڑی میں پہنچے۔ وہ اتنے جوش میں تھے کہ انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ عورتوں کی ٹکڑی میں آ گئے ہیں اور وہ حملے کرتے ہوئے بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ عورتیں انہیں حملہ کرتے دیکھ ڈر گئی، سہم گئی، انہیں دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ ابو دجانہ کو ابھی بھی خبر نہ تھی کہ کہاں نکل آئے ہیں اور کس پر حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور حملہ کیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اپنے سر پر تلوار بلند ہوتے ہوئے دیکھی تو موت اس کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ بڑے زور سے چیخی۔ ابو دجانہ چیخ سن کر چونکے اور سنبھلے۔ ہندہ کو دیکھتے ہی تلوار روکی، دھیرے سے بولے، ہم یہ کہاں آ گئے؟ انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا، انہیں ہر طرف عورتیں بھاگتی کانپتی نظر آئی۔ ہندہ ابھی تک اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر ڈر سے مردہ بنی کھڑی تھی۔ ابو دجانہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی قتل نہیں ہوا، اگر ایسا ہوتا تو ان کی بہادری کو دھبا لگ جاتا۔ انہوں نے ہندہ کو پہچان لیا۔ ہندہ سے بولے، عتبہ کی بیٹی جاگو، میں تم کو چھوڑتا ہوں۔ یہ سن کر ہندہ کی جان میں جان آئی۔ جس وقت ابو دجانہ مار کاٹ میں لگے ہوئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بہادری اور جاباجی سے لڑ رہے تھے۔ ان کی بے پناہ تلوار کافروں کو کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ رہی تھی۔ جس پر وہ حملہ ور ہوتے وہیں قتل ہو کر خاک و خون میں لوٹنے لگتا۔ ان کے بہادر حملوں سے کفار گھبرا گئے۔ وہ حملہ کرتے کرتے کفار کے علمبرداروں کی طرف بڑھے۔ کفار ان کے ارادوں کو سمجھ گئے، وہ راستے میں روک بن گئے اور ہر طرف سے کٹ کر ان پر حملہ ور ہوئے۔ حضرت حمزہ نے 2 دستی تلوار چلانا شروع کی اور اس پھرتی سے چلائی کہ مشرک حیران رہ گئے۔ انہیں تلوار نظر نہ آتی تھی بلکہ بجلی کی طرح چمکدار سی لکیر نظر آتی۔ انہوں نے پلک جھپکتے ہی تمام حملہ وروں کو مار کاٹ بھگا دیا اور علمبرداروں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مشرکوں کے جھنڈے کو جھکائے بنا نہ رہیں گے۔ اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے وہ بڑے جوش و غضب میں بھر کر حملہ ور ہوئے۔ اگرچہ کفار نے قدم قدم پر آپ کا مقابلہ کیا، پر جو سامنے آیا قتل ہو کر جہنم رسید ہوا۔ جس کو آپ کی تلوار کی ہوا بھی لگی وہی لمبا لیٹ گیا۔ مشرکوں نے سمجھ لیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علمبردار پر حملہ کر کے ان کے جھنڈے کو گرانا چاہتے ہیں، جو ہار جیسا ہے۔ اس لیے وہ قدم قدم پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے الجھنے اور انہیں روکنے لگے۔ لیکن حضرت حمزہ رکنے والے نہ تھے، وہ سامنے کی ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے بڑھتے ہی رہے، یہاں تک کہ وہ بڑھ کر علمبردار کے قریب جا پہنچے۔ کفار قریش نے علمبردار کو بچانے کے لیے ان پر چاروں طرف سے تلواروں اور نیزوں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت حمزہ نے اس جوش اور اس پھرتی سے حملے کیے کہ کفار کے چھکے چھوٹ گئے۔ آپ علمبردار تک پہنچ گئے اور اس پر حملہ کر دیا۔ علمبردار نے بھی کرارا جواب دیا۔ حضرت حمزہ نے اس حملے کو روک کر نہایت جوش اور پوری طاقت سے تلوار ماری۔ تلوار کا نشانہ صحیح رہا، علمبردار کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ مشرکوں کا جھنڈا زمین پر آ گرا۔ اب حضرت حمزہ لوٹے اور پورے جوش میں لوٹے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ داہنی طرف سے ایک چھوٹا سا نیزہ آ کر داہنے پہلو میں لگا اور بائیں پہلو سے پار ہو گیا۔ آپ کا جسم کانپا، آنکھیں اوپر چڑھ گئی، آپ شہید ہو کر گرے۔ یہ نیزہ وحشی نے چلایا تھا۔ وہ حضرت حمزہ کو شہید ہو کر گرتے دیکھ کر ہندہ کو خوشخبری سنانے کے لیے دوڑ پڑا۔ مشرک حضرت حمزہ کی بہادری دیکھ چکے تھے، وہ نفرت اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔
انہوں نے انہیں گرتے ہوئے دیکھا تو کچھ شریر بزدلوں نے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ گھوڑوں نے لاش کو پامال کر دیا تھا۔ اس وقت بھی لڑائی پورے زور و شور سے چل رہی تھی۔ تلواریں چمک رہی تھی، خون کی چھینٹیں اڑ رہی تھیں، زخمی چلا رہے تھے، بہادر نعرے لگا رہے تھے۔ ابو سفیان بھی بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا۔ وہ جوش و غیرت دلا دلا کر اپنی فوج کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے دور سے اسے دیکھا۔ وہ اس طرف لپکے۔ چونکہ حنظلہ اور ابو سفیان کے بیچ میں سینکڑوں مشرک لڑ رہے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے مشرکوں کا صفایا کرنا شروع کیا۔ ان کی تلوار اتنی خطرناک تھی کہ جس کے سر پر پڑتی 2 ٹکڑے کیے بنا نہ چھوڑتی۔ بت پرست ان کے حملے کو روکتے تھے پر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوتی تھی۔ جو کوئی کبھی بڑھ کر ان کے سامنے آیا، ان کی تلوار نے اسے کاٹ ڈالا۔ اس لیے انہوں نے بہت بڑی تعداد میں مشرکوں کو کاٹ کاٹ کر ڈال دیا۔ ایک بار انہوں نے جوش میں آ کر حملہ کیا، اکثر کفار کو قتل کیا، لائن کی لائن کو الٹ کر ابو سفیان کے قریب پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے انہیں دیکھا۔ وہ انہیں گیج و غضب سے بھرا ہوا دیکھ کر گھبرا گیا، سہم کر پیچھے ہٹا۔ حنظلہ نے بڑھ کر وار کیا۔ قریب ہی تھا کہ ان کی تلوار ابو سفیان کا خاتمہ کر دے کہ پیچھے سے شہاد بن اسود نے حملہ کر کے اس طرح تلوار ماری کہ داہنے کندھے سے داخل ہو کر بائیں کندھے سے پار نکل گئی۔ حضرت حنظلہ کا سر دور جا کر گرا اور لاش زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا دوڑا کر ان کی لاش کو روند ڈالا۔ اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔